اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 170 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86، 87 اور 88 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں باپ کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ لیسن ملتا رہے گا، اور اس کی جو تشریح ہے وہ بھی ڈسکرپشن کے اندر ہم ایک آیت ہو، 2 آیتیں ہوں، 3 ہوں، جو اس کی تشریح ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ہم ڈسکرپشن کے اندر اس ترتیب کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح جو سبق آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے۔ سبق کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا اشکال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد آپ کا جو بھی سوال ہے اس کا جواب جلد سے جلد دوں۔ یہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے 2 اسلوب اپنائے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اگر آپ ان تمام تر علامات کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک مکمل پلے لسٹ آپ کو ملے گی جس کے اندر معلم القرآن ایک بک ہے، ہم نے اس کو کور کیا ہے اور اس کے تقریباً 16 لیکچر ہیں۔ ان ویڈیوز کو ضرور واچ کیجیے، ان سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو اسلوب نمبر 1 جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیفا کیوں کر یا کیسے، یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ، قومن اس قوم کو، کفروا جن سب نے کفر کیا۔ تو یہاں پہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے اندر ہے، اس کا ترجمہ اسی رنگ کے اندر کیا گیا ہے، یعنی اگر سرخ رنگ ہے تو اس کا ترجمہ بھی سرخ رنگ میں کیا گیا عربی کے اندر، اور اگر نیلا رنگ ہے تو اس کا ترجمہ بھی نیلے رنگ کے اندر کیا گیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور حالانکہ وہ سب خود گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول حق کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، وجاءہم البینات اور آ چکے ہیں ان کے پاس واضح دلائل، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں راہ راست پر لاتا، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، ناانصاف قوم کو۔ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، جزاؤہم کہ ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینذرون اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیفا کیسے کیوں کر، یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ، قومن اس قوم کو، کفروا جن سب نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور حالانکہ وہ سب خود گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق برحق ہے، وجاءہم البینات اور آ چکے ہیں ان کے پاس واضح دلائل، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین نہیں راہ راست پر لاتا ناانصاف قوم کو۔ اولئک جزاؤہم یہ وہی ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینذرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، کالے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو میں جن کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تقریباً یہ 65% ہیں،
اور نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں، تقریباً یہ 20% ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ یا جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 15% الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف یہدی اللہ قوما، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول حق، ان کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، وجاءہم البینات، اور آ چکے ان کے پاس اس بات پر واضح دلائل، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں راہ راست پر لاتا ناانصاف قوم کو، اولئک یہ ایسے لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں، یعنی کس میں؟ اس لعنت میں، ان پہ لعنت برستی رہے گی، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شاہدو شہادت، حق حق، تعالی حقوق حقیقت، اور اسی طرح الظالمین ظلم ظالم، جزاؤہم جزائے خیر جزا یا جزا و سزا، لعنتا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لعنت، لعین، ملعون، ادھر ایک ایک لفظ میں پڑھوں تو اس کے اندر کافی وقت صرف ہوگا، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے اندر اکثر ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اردو کے اندر ان کو اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں، تو قرآن پاک کے اندر بھی اسی کے ساتھ ملتے جلتے تقریباً 65% الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر آئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ترجمہ پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس کے اندر پوچھیے، اور دوستو اب آپ کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔